سب سے بڑی پاکستان کی سروائیول کی جنگ چل رہی ہے، اس میں آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، کیا انالیسس کریں گے سر؟ آپ تو سٹیک ہولڈر رہے ہیں، گورنمنٹ میں رہے ہیں، یہ وار آن ٹیرر نے پاکستان کو کس حد تک توڑا ہے اندر سے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وار آن ٹیرر کی وجہ سے یہاں ٹیررزم ہے اور نیٹو اور یو ایس اے کل چلی جائیں گی اور ڈرونز ختم ہو جائیں گے تو یہاں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پینے لگیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ 1995 میں مصر کے سفارت خانے پر خودکش دھماکہ ہو چکا تھا یہاں پر۔ آج افغان جہاد کی جو سب سے بڑی بائی پروڈکٹ ہے وہ ہے سیکٹیرینزم، مذہبی فرقہ واریت۔ جتنی بڑی مذہبی انتہا پسندی کی فریق وہ ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ نیٹو اور یو ایس اے کے جانے کے بعد، چلے میں مان لوں کہ میری ملٹری انسٹالیشنز پہ، مون مارکیٹ پہ، پریڈ لین میں، جی ایچ کیو پہ، وہاں دھماکے نہیں ہوں گے، لیکن چرچ پہ، عاشورہ پہ اور مختلف جو عبادت گاہیں اور درگاہیں، ان کو ہم بے وقوف بناتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کے مزار پر بڑے سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ جو سوچ ہے یہ تو لوگوں کو مزاروں سے نکال کر ان کو ٹانگ رہی ہے۔ ان کا بس چلے تو قائد اعظم کے مزار کو بھی ڈیمالش کر دیں گے۔ تو ہمیں ریالٹی کو محسوس کرنا چاہیے۔ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں بوہریوں، آغا خانیوں، اہل تشیع، احمدیوں، ہندوؤں، کرسچن، بریلویوں اور ایون ماڈریٹ دیوبندیوں کو سب کو ایک سکھ بیمار ذہنیت مار رہی ہے جو نہ اس اسلام کو مانتی ہے اور جو نہ اس ریاست پاکستان کو مانتی ہے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اس سے ان کو آن بورڈ لانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ جو خوف اور سحر ہے کہ بازاروں میں جائیں تو یہ ٹیررسٹ کی مرضی ہے، جب چاہے اسٹرائک کر دیں، وہ ختم ہو جائے گا؟ طالبان کو آن بورڈ لینا چاہیے یا آپ کسی اور مقطع فکر کو یہاں پہ کہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کرو؟ اچھا طالبان مطالبہ کر لو جنگ اور پھر اس کا انجام دیکھو۔ سب سے پہلے یہ کہ یہاں پر اقتصادی طور پر کولیپس آ جائے گا، دنیا سے ہم کٹ جائیں گے، یہاں نہ تیل ہوگا نہ بجلی ہوگی۔ آج سے 20-25 سال پہلے ایک خطہ تھا جسے جنوبی امریکہ کہتے تھے، اس خطے کے 22 ملکوں نے یہ جنگ لڑی۔ جی یہی مطالبات تھے، ریاست کے قانون کو نہیں مانتے، یہی مطالبات تھے، اپنی طرز کا کانٹراسٹ کمیونسٹ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل کر سن لیں۔ جی رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ پھر جلدی آئیں اس پہ۔ ہوا کیا؟ امریکہ اسکول آف امریکہ کھلا تھا، ٹھیک ہے، ٹرینڈ ہو کے لوگ آتے تھے، 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ مارے گئے، 25 ہزار لوگ جو تھے، 30 ہزار مسنگ پرسن ہوئے۔ ایک دن وینزویلا نے، چلی نے، نوکراگوا نے، ہنڈراس نے ہاتھ باندھ کے امریکہ سے کہا خدا کے لیے نکلو ہمارے ملک سے، تم نے جہنم بنا دیا ہمارا ملک۔ میں کنفیوز ہوں، بہت سخت پریشان ہوں کہ جب آپ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں، جب ان کو ڈائیلاگ پہ لا رہے ہیں تو وہ تو اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھیں گے۔ تو میرا خوف یہ ہے کہ کیا کل کہہ دیا جائے گا کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ طالبان نہیں چاہتے، تو کیا ہمیں گھروں میں بند کر دیا جائے گا؟ ایک لیڈر اگر کہے کہ وہ یہاں دفتر کھول دے، میں اس لیڈر سے پوچھتی ہوں تو پہلے جا کے اپنا دفتر نارتھ وزیرستان کھول، اور پھر اگر دفتر یہاں پہ کھولنے ہیں تو مرڈر اینڈ مرڈر انکارپوریشن کھولو، ڈاکو اینڈ ڈاکو انکارپوریشن کھولو، چور اینڈ چور انکارپوریشن کھولو۔ یہ کس قسم کے ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ آل پارٹیز وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ امن کو ایک موقع دیا جائے، اس میں یہ قطعی طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے عسکری ادارے، ہماری فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ ہتھیار پھینک دیے ہیں انہوں نے۔ طالبان تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی جد و جہد یہاں سچا اسلام نافذ کرنے کے واسطے۔ میں تو نہیں مانتا اس بات۔ مدارس جو ہے ڈاکٹر صاحب، ان کی تاریخ جو ہے یہ بھی 1400 سال پرانی ہے۔ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، غلط بات ہے، نہیں کہاں آپ ثابت کیجئے کیسے؟ نہیں غلط بات ہے۔ یہ مدارس کی تاریخ جو ہے اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ ہے۔ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، غلط بات ہے، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، جہاں انگریز کیا وہاں بالکل غلط بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ پیٹرول ڈالر کے بدلے، میڈم بات تو سن لیں، میڈم بات تو سن لیں، ہر جگہ ہے۔ یعنی اچھا مدارس جو سوالات کیے تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ مدارس جو ہیں
लाल मस्जिद में क्या हुआ था? जब लाल मस्जिद में कत्ल गारत हुआ, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। लाल मस्जिद में एक इंतहा पसंदी हुई रियासत की तरफ से और उन बेगुनाहों को मार दिया गया। किसी के खिलाफ कोई केस नहीं रजिस्टर। आप कहते हैं वहां क्या हुआ? किसी एक आदमी के खिलाफ जंग हुई। भाई क्या जंग हुई? यानी रियासत ने क्या झंडे लेके आना जंग है? झंडे लेके आना जंग है? यानी किसी आपने भाई कोई जंग नहीं है और उसका मतलब यह है कि उनको मार दिया जाए, उनका उसका मतलब यह है कि उनको कत्ल कर दिया जाए। मुझे एक मिनट 9/11 का एक आदमी खालिद शेख मोहम्मद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ, फलाना हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, दूसरा फलाना का जर्मनी का पढ़ा हुआ। किसी ने कहा वहां से दहशतगर्दी पैदा होती है? मेरा नाम मारूफ पाशा है। मेरा कोई तारुफ नहीं सिवाय इसके कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आप सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं और मेरा एक्सपीरियंस उनमें कुछ नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, तनकीद भी नहीं, कुछ भी नहीं। शर्मिला साहिबा की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, फैसल सब्ज़वारी साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम खुद मुतहरिक नहीं हैं, हम खुद यूनाइटेड नहीं हैं, तो हम कैसे तालिबान से बात कर सकते हैं? हम कैसे उनको अपनी बातों पे अपनी शराइत पे बना सकते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस कौम ने आपसे इंतज़ार किया है जब से आज़ादी मिली है कि सवाल पूछें। आज आप लोगों को नहीं मिला मौका, शायद किसी ने बात काट दी या किसी ने कुछ कह दिया तो लगा कि कुछ होता है यहाँ पे, जब सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब आवाज़ नहीं पहुँचती। कुछ करना फैज साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो अल्फाज है ना, इत्तेफाक राय, इंतहा पसंदों से निपटने के लिए और पूरी कौम मुत्तहिद, ऐसा होगा नहीं, होना नहीं है। आपको एक यहाँ सोच है बदकिस्मती के साथ, जो पाकिस्तान के फौजियों की गर्दनें काटे जाने की वीडियो को बसद खुशी स्प्रेड करती है और उस पर कन्विंस्ड है कि ये सही हो रहा है। उनके पास रीजंस हैं, तो वो तो कभी भी बज़वर्ड जो कंसेंसस का है वो तो कभी भी नहीं आएगा। वो वाला जो इत्तेहाद है नहीं आएगा। डाइवर्सिटी रहेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, लेकिन उसको मंतक की बुनियाद पर, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बुनियाद पर और पॉलिटिकल विजडम की बुनियाद के ऊपर तय करना होगा। और मेजॉरिटी की जो राय है उसको प्रीवियस। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जी प्राइस साहब कह रहे जल्दी से मेरा सवाल मेरे ख्याल ये बड़ी अहम बात थी। सकीफा में जो कुछ हो गया था वो मैं सुन जी प्राइस साहब, ये बड़ी अहम बात है इन्होंने किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। ये तो बहुत अच्छा मौका है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, दीनी जमातें एक एपीसी में इकट्ठी हुई और एक कंसेंसस पैदा हुआ। तो इसके लिए तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि सब लोग जो है। यार क्वेश्चन करना जरा छोटा और टू द पॉइंट प्लीज। आप पूछे। जी, मेरा नाम तारिक खटक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आम सा शहरी हूँ और जामिया पंजाब में ज़ेर तालीम हूँ। राना सनाउल्लाह साहब से मेरा सवाल है। राना साहब, मेरी यूनिवर्सिटी जामिया पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ आज दहशतगर्दी का अड्डा बनी हुई है, दहशतगर्दी का किला बनी हुई है, दहशतगर्दों को फ़रोग़ दे रही है। आप इस बात को झुटला नहीं सकते क्योंकि हॉस्टल नंबर 1 के कमरा नंबर 273 से दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। आप वज़ीर कानून भी रहे, आप उनको गिरफ्तार करने में भी नाकाम रहे, आप अभी भी हैं, बल्कि आप उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे, शायद इस वजह से कि आप प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे मुसलसल। दूसरा ये कि दहशतगर्दी से प्लीज बाकी के बारे में आएगी जी। सर मेरी बात पूरी हो लेने दें। दहशतगर्दी से मुतालिक आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है? क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक साहब के मिशन पूरा तक करने की जो है अज़्म किया था और ज़ियाउल हक साहब ने ही डिसोन कर दिया यार, काफी अर्सा हो गया। अच्छा, इनके हाथों में किताबों के बजाय असला थमाया था। आज वही दहशतगर्द जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें तालिबान जैसा निज़ाम हुकूमत चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी से जिन लोगों को, जिस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है, वो पंजाब की ही लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की इंफॉर्मेशन थी। वो कोई यूनिवर्सिटी से या किसी और जगह से हमें किसी ने बताया नहीं था। उसको गिरफ़्तार किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है
اس میں اس کے ساتھ جو آدمی ملوث ہوگا ان سب کو گرفتار کریں ٹھیک ہے سر، لیکن بلا وجہ کس کو گرفتار. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن جی، تھوڑا ادھر آ جائیں گے پلیز آپ. محمد نعمان نام ہے جی، جی فرام پاٹا محمد ایجنسی سے. جی میرا سوال چونکہ سیاست کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. دہشت گردی سے یا انتہا پسندی سے جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہے، یا دہشت گردی انتہا پسندی میں جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہے، وہ زیادہ تر نہیں 90% 95% یوتھ ہے. اور اگر ہم یوتھ نوجوان، اگر ہم دنیا میں نوجوانوں کی ریشو دیکھ لیں، اس کی تعداد دیکھ لیں، تو پوری دنیا میں امت مسلمہ اور پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کیونکہ مغربی جو ممالک ہے ویسٹرن کنٹریز، اس میں آپ کا سوال کیا ہے؟ مختصر کریں، بہت سے لوگ ہیں. سوال سر میرا یہ ہے کہ ہم بحیثیت نوجوان، اگر میں 18 سال تک مسلسل یونیورسٹی میں پڑھوں اور حکومت کے پاس میرے لیے یوتھ کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، اگر پالیسی ہے تو ان پر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اگر میرے باپ غریبی میں مجھ پر تعلیم مکمل کر کے لاکھ روپے خرچ کر کے تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں محمد ایجنسی جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ لاکھ روپے لگنے کے باوجود میں کیا کروں گا؟ دہشت گردی ہی بنوں گا سر. ٹھیک ہے، یہ آگے آپ کا میں دوسرا سوال ایک ہی سوال ان سے ریلیٹڈ اسما جہانگیر صاحبہ سے. جب کراچی، اسلام آباد یا لاہور میں کسی کے پاؤں پر بھی موچ آ جائے تو یہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ مظاہرے کرتے ہیں پریس کلب کے سامنے، اسمبلی کے سامنے، لیکن میری ہی گھر میں پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے سامنے میری فیملی کے 4 بندے مارے گئے ہیں ڈرون حملے میں. کوئی ایک ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ کا ایکٹیوسٹ آپ لینے دو نا یار، آسما صاحبہ دیں گی، اب آپ لینے دیں گے یار، آپ جواب تو لینے دو نا یار. اب آپ نے پورا پڑھ دیا، مرثیہ ہو گیا جواب. ڈرون پہ پروٹیسٹنگ کرتی ہیں آپ؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اتنا شوق ہے کہ موچ آ جائے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. پروٹیسٹ کرنا صاحب آسان کام نہیں یار. اب جواب تو سن نا یار. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی کسی کے لیے پروٹیسٹ کیا؟ ہم تو پھر بھی لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے. مگر جہاں تک ڈرونز کا تعلق ہے، واضح طور پہ ہم ڈرونز کے خلاف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ انلیگل ہے. 1 دفعہ نہیں کہا، 20 دفعہ لکھ کے بھی کہا، اور اگر آپ اخبار پڑھیں تو اخبار میں میرا ایک کالم بھی چھپا ہے اس کے اوپر. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جا کے ان کو یوں کر کے پکڑ سکتی ہوں تو وہ پکڑ کے آپ دکھا دیں اور آپ کی فوج دکھا دیں. آسما جہانگیر پاکستان کی فوج نہیں ہے. یہ جواب بڑا کمپریہنسو دے دیا انہوں نے. جی کچھ بات کی آپ لوگوں نے مائنورٹیز کے حوالے سے. اگر تھوڑی سی ریشو دیکھی جائے، پچھلی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے 5% کوٹا سیٹس دیے، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوئے. فورسیبل ہندوؤں کی کنورژن ہو رہی ہے اور ایک تعداد کے مطابق 200 فیملیاں روزانہ مائیگریٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی کہ مندر اور گردوارے یہ اس کمیونٹی کے ہاتھ میں نہیں، یہ صرف ایک مذہبی رہنما ان کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے، پورا کنٹرول باہر سے ہوتا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی مائنورٹیز کی. اور آخری بات، رانا صاحب ہم اس ملک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایک ایسے شہید کے لیے، بھگت سنگھ کے لیے، جس نے آزادی کی بات کی. اس کے شادمان چوک ہم بھگت سنگھ شہید چوک کا نام دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن بھی گئی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارے مذہبی ادارے جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہاں پہ صرف ریلیجیس ایک پریسٹ بیٹھتا ہے، پورا کنٹرول اور کا ہے. اور ایک بشپ صاحب کی آواز کو اگر اوریہ صاحب دبا دیں گے تو کب تک دبائیں گے اور کہاں تک لے کے جائیں گے؟ صرف اس پہ تھوڑا سا سوچیے گا کہ کیا واقعی مائنورٹیز آزاد ہیں. ان کی مذہبی آزادی تو دے دیجیے، کم از کم مذہبی آزادی کہ وہ اپنے مندر کا کنٹرول خود سنبھال سکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے جو مذہبی مقامات ہیں اور جو آپ کے گردوارے ہیں، ان کی آپ کی کمیونٹی سے مل کے ان کی اتنی بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کی حفاظت اور انہیں مینٹین کیا جا رہا ہے کہ آپ کی پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. باقی بات آپ نے کی کہ جی وہ 5% کوٹا امپلیمنٹ ہوا، یہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے، وہ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھگت سنگھ کے دن کو منانے کی یا اس حوالے سے، تو دیکھو اس میں بھگت سنگھ کا جو بھی کردار ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس حصے میں تھوڑا اختلاف رائے ہے. اس لیے اگر وہ ریموو ہو جائے گا تو اس کے مطابق میں نے کوئی آواز نہیں دبائی. پہلی بات آپ کی آواز اونچی ہے. ٹھیک ہے بشپ صاحب کچھ کہنا چاہیں کوئکلی؟ جی جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس پینل میں شرملا جی اور میں خاموش بیٹھے رہے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے آپ نے شاید موقع نہیں دینا.
बात ये है कि पॉइंट हमारा ये था कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, इस परचम तले हम सब एक हैं। हम अकलियतें शोर डाल रही हैं कि हमें अपनाइयत का एहसास दें, जो अपनाइयत का एहसास नहीं मिल रहा आजकल की पॉलिसी से उसमें। दूसरी बात यह है कि हम उसके दुश्मन हैं जो पाकिस्तान का दुश्मन है। आप पाकिस्तान के दुश्मन को पहचाने, आप पहचान नहीं रहे। उस पाकिस्तान के दुश्मन ने, चाहे वो आरजी है या जाली है, एक मजहबी लिबास पहन रखा है। हो सकता है कि उसको बाहर की कुव्वतें भी इस्तेमाल करती हो, लेकिन हम कहते हैं ये कौन से लोग हैं? वो जो लोग हैं वो तो खुद कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। एक सेकंड, वो हमें मुसलमान नहीं समझते, वो तो आपको कहते हैं, पाकिस्तान के दूसरों को भी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इस किस्म की। हमारी मुश्किल ये है कि जब इसको मजहबी रंग दिया जाता है तो ये बात उलझ जाती है। बात यह है कि मुसलमान का दुश्मन, मसीहों का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, हम सब का दुश्मन है। जिसने ना क्रिश्चियनों को छोड़ा, ना मुसलमानों को, ना किसी और को। मस्जिद हम क्यों नहीं पहचान रहे और उसको पकड़ नहीं पा रहे? अब मैं आखिरी बात अपनी तरफ से ये करना चाहता हूं, हम बिल्कुल मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर अमन मुज़ाकरात से आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? हम तो चाहते हैं, हम इसमें लबैक कहते हैं, लेकिन एक अंग्रेजी की सेइंग है, never negotiate out of fear, but never fear to negotiate. बहुत अच्छी बात। अच्छा, कहना ये चाहता हूं कि लग ये रहा है कि at this time we are negotiating out of fear. एक वीक पिच पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं बतौर पाकिस्तानी, मसीहत को छोड़ें, वो तो मैं हूं, वो मेरी जाती मसला है कि हम वीक विकेट पर बात ना करें, हम स्ट्रॉन्ग विकेट पर करें। हमारे पास एक इतनी कॉम्पिटेंट और केपेबल वो फौज है। क्या वो मजाक बन रही है दुनिया में कि ये टेररिज्म अपरूट क्यों नहीं कर रहे? ये 3-4 चीजें होनी है। हमने अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी से इसे करना है, हमने अपने स्कूलों और कॉलेजों से करना है, हमने आपस में करना है। और आपस में I'm sorry and I ask for apology कि जो आज डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, it is not a very good role model for you. Thank you sir. शाहिद साहब कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं सवाल जो लोग हमारे चर्च, हमारे मस्जिद, हमारे दरगाह शरीफ और हमारे जनाजों में आकर के और हमारे फौज के जनरलों तक शहीद कर रहे हैं, हमारे एसएसपी का सर काट के लेके जाता है, हमें उससे जंग लड़ना है और साथ साथ नेगोशिएशन लड़ाई के दौरान भी चलती है। ठीक है सर। क्वेश्चन मैडम। एक मिनट में, हमेशा जंग के दौरान भी नेगोशिएशन होती है। जब एक बंदा कमजोर होता है, वो हाथ उठाता है, असला रखता है, सफेद झंडा खड़ा करता है, लोग रुक जाते हैं, लड़ाई बंद हो जाती है, उससे बात हो जाती है। बात होना नहीं है, लेकिन को मारना। हम किसी गिरजा घर पे हमले को इस वजह से बुरा नहीं कहें कि वो ईसाइयत पे है, हम इसलिए कहें ये इनह्यूमन है। किन टर्म्स पे आप बात कर रहे हैं? वहाँ तो क्लैरिटी है, वो ना आइन मानते हैं, ना जमहूरियत मानते हैं, वो अपनी शरिया नाफिज करना चाहते हैं। लेकिन आप उनको क्या क्या दे रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, हम मुज़ाकरात के साथ हैं, उसके बाद फिर लेकिन और फिर आगे शुरू हो जाते हैं। जो आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में अपना पूरा टुकड़ा दे दिया है लोगों को, अगर आप अपनी वहाँ पे सोवरेनिटी बहाल करेंगे तो ड्रोन अटैक भी बंद हो जाएंगे। अफगानी बच्चे स्कूलों में बगैर किताब के जाते हैं, ये रिसेंटली 1 साल पहले की बात है। जब आपके पड़ोस में तालीम के हाल ये होगा, जानवर बनेगा तो जानवर के हालात ठीक है। कानून लोगों की रस्म और रिवाज से नाफिज होता है। दुनिया का कोई कानून किसी भी स्टैंडर्ड का हो, अगर रस्म और रिवाज के खिलाफ है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। राइट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली जी, किससे कर रही हैं? मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। मिस फारूकी ने भी कहा कि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी, मैडम हम किसी इनके उनके बच्चे नहीं, हम आप सबके बच्चे हैं। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आप हमें बताएं, आप अपने मंशूर में सिर्फ ह्यूमैनिटी का एक चैप्टर शामिल कर लें और हमारी एजुकेशन भी ह्यूमैनिटी का बता दें, तो कंपैरेटिव रिलीजन का जो एसेंस निकालें वो ह्यूमैनिटी है, वो सिखिज्म है,
वो चाहे आप पारसी मजहब को पढ़ लें, आप इस्लाम को पढ़ लें, ईसाइयत को पढ़ लें, भी ह्यूमैनिटी है। हम किसी गिरजा घर पे हमले को इस वजह से बुरा नहीं कहें कि वो ईसाइयत पे है, हम इसलिए कहें ये इनह्यूमन है। प्लीज आप ये चीजें शकीला साहब कुछ कहना आपने? मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैंने किसी की दिल आज़ारी करने के लिए कोई बात नहीं की। मैंने जो शुरू में बात की वो मैं आखिर में भी कह देती हूँ कि मुसलमान का दुश्मन, ईसाई का दुश्मन, हिंदू का दुश्मन, बरेलवी का दुश्मन, शिया का दुश्मन, आप जो भी नाम ले लें, जो भी कास्ट ले लें, हम सब का दुश्मन एक है। वो जो ना मस्जिदों को बख्श रहा है, ना इमाम बारगाहों को बख्श रहा है, ना गिरजाघरों को बख्श रहा है, ना आपकी बच्चियों के स्कूलों को बख्श रहा है। हमने मुत्तहद होकर लड़ना तो है उससे, लेकिन बिशप साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्या हम उसके आगे सरेंडर कर चुके हैं? क्या हमने अपने घुटने टेक दिए हैं? आप बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए अमन लाना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह लाएं, लेकिन आप कम से कम इस कौम को ये तो बता दें वो किन टर्म्स पे आप बात कर रहे हैं। वहाँ तो क्लैरिटी है, वो ना आइन मानते हैं, ना जमहूरियत मानते हैं, वो अपनी शरिया नाफिज करना चाहते हैं। लेकिन आप उनको क्या क्या दे रहे हैं? अब तक जब से मुज़ाकरात की बात हुई है और जब से उन्होंने उसका खैर मकदम अभी तो शुरू नहीं हुआ जी मुज़ाकरात। आपने सिर्फ मजीद और नुकसान उठाया है, आदमी से छोड़ दिए। वैसे राणा साहब ये जो मुल्ला ब्रदर वगैरह को छोड़ा गया, ये वही गुडविल जेस्चर है? मुज़ाकरात देखें, जो मुल्ला ब्रदर्स वगैरह को छोड़ा गया है उसका पाकिस्तान में टीटीपी से मुज़ाकरा से कोई अफगानिस्तान से, वो अफगानिस्तान से तल्लक है। और वो जो परेड हुई थी, और दूसरी बात जो है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, हम मुज़ाकरात के साथ हैं, उसके बाद फिर लेकिन और फिर आगे शुरू हो जाते हैं। बात यह है कि जब एक कौमी सतह पे एक कंसेंसस हुआ है कि अमन को एक मौका दिया जाए तो देना चाहिए, ठीक है, दिए जाए, तो फिर आप इस बात का इंतजार करें। उसके बाद कौन से हथियार फेंक दिए हैं? ठीक है राणा साहब, ये जवाब आ गया। सवाल यार, सवाल जो आप जो है वो हथियार नहीं, दुनिया में जहाँ भी दुनिया में जहाँ भी सीरियस मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ठीक है, वो दहशत। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी पूछिए। 10 साल से हो रहे हैं। मेरा नाम उमैस खान है और मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए राणा साहब, सारे जो हालिया भी हैं जो पहले भी थे, कि हम लोग बात करते हैं कि अमेरिका के ड्रोन हमले बंद हो जाएं, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि वो बंद हो जाएं तो हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। तालिबान की भी यही डिमांड है, ये सारा कुछ है। और एक ड्रोन हमला होता है, उस दिन रात को वज़ीर आज़म साहब मजम्मत कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है। दूसरे दिन वो अमेरिका जाते हैं यूएसएड वालों के पास फंड लेने। हमें पहले उनके सामने खड़े होने के काबिल बनाया। यार ये सवाल किसे कर रहे हैं आप? यहाँ पे ये सिखाएं कि हम किस तरह उनके मुकाबिल खड़े हो सकते हैं, ताकि फिर हम उनको कहें कि अब ड्रोन हमले ना करना क्योंकि हम भी सुपर पावर हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि यूथ को एक स्लोगनेरिंग से आपको बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। मैं आपको ये दावे से कहती हूँ, आप इंटरनेट खोल लीजिएगा, जहाँ तक ड्रोन अटैक्स है दुनिया की हर इंसानी हुकूक की तंजीम उसको क्रिटिसाइज किया है, मगर हम ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान में कि उसकी आप ज़रूर क्रिटिसिज्म करें और करनी चाहिए, मगर साथ साथ जो आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में अपना पूरा टुकड़ा दे दिया है लोगों को, अगर आप अपनी वहाँ पे सोवरेनिटी बहाल करेंगे तो ड्रोन अटैक भी बंद हो जाएंगे। जी आप पूछिए प्लीज सवाल। जी मेरा नाम नदमु सहर है। इस पैनल में जो दानिश्वर हजरात बैठे हुए हैं, जिस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर हूद भाई हैं, मौदूदी साहब हैं, आसमा हैं और या मकबूल जान है, इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन? प्लीज़ कम अप विद द सोल्यूशन के जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लड़ाई हम रोज़ टीवी पे देखते हैं। अच्छा, ये है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन इसका जवाब बड़ा कम। अगला सवाल भी ले लें साथी। रेड जिन्होंने शर्ट पहनी, रेड शर्ट जी सर मैं जाहिद, मेरा नाम जाहिद खान है और मैं रिफाइंड इंग्लिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली आप लोगों का एक्सट्रीमिज्म पे जो एक एजेंडा आपका क्या है? क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी आज इनसिक्योरिटी क्यों फील कर रही है? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म की वजह से। एक्सट्रीमिज्म क्यों है? क्योंकि हमने क्रिमिनल्स को फ्री लाइसेंस दिए हुए, वही लाइसेंस की वजह से आज शिया भी मर रहे, आज क्रिश्चियंस भी मर रहे और सब मर रहे और ये मरते रहेंगे। तो आप लोग इस पे, जैसे मैम ने बताया कि क्वेश्चन है कि मतलब आप लोगों का क्या है इस पे, क्या एक क्लियर विजन की आप बता देना सोल्यूशन बेस। आप आसमा जहांगीर साहब सोल्यूशन दे दीजिए विदाउट गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्सी। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको अपनी एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, साइलेंस प्लीज यार, क्योंकि वो खुद एक्सट्रीमिज्म फैला रही है। ठीक है।
اور دوسرا یہ کہ پبلک ایجوکیشن کی بھی بہت ضروری ہے. تیسرا میں سمجھتی ہوں کہ ریاست اور اسٹیٹ کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ ہر مذہب کا بندہ جو ہے وہ بغیر فکر اور خوف سے اپنے عقیدے پہ کر سکے آبزرو, مگر ریاست کو نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 2 نمبر اگر مسلمان کے ہیں تو 1 نمبر غیر مسلمان کا. اور آخر میں یہ سمجھتی ہوں جیسے یہاں پہ ایک بچے نے کہا, بڑی اچھی بات کی, کہ کسی کو امپیونٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر قتل کیا ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پہ کیا ہے, چاہے غیرت کے نام پہ کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے فیض صاحب, واٹس یور ٹیک؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات جو ہماری دانش میں ہے کہ پہلے تو ریاست کو, اسٹیٹ آف پاکستان کو اپنی جو پالیسی ہے لانگ ٹرم, اس میں بہت ریڈیکل شفٹ لانے کی ضرورت ہے. یہ جو انویسٹمنٹ ہم نے کی مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر, جو بھی سوچا سمجھا گیا ہوگا, اٹ از پرووڈ فلاڈ. اب اس میں خامی اور سقم جو ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہے. اس کے لیے آپ کو جہاں آئین میں ترمیم کی کرنے کی ضرورت ہے وہاں کرنی پڑے گی, جہاں قوانین میں ترمیم کی کرنے کی ضرورت ہے بالکل کرنی پڑے گی. بھلے آپ FCR کے خاتمے سے آئیں, بھلے آپ ایجوکیشن, آپ نصاب کے کوئی ایک زبان کا مسئلہ نہیں کہ انگریزی میں کر دیں گے کہ اسکول میں جو کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں, جو ہیٹ مٹیریل, ہندو بنیا نہیں ہوتا ہے صرف بھائی, وہ ایک اتنا ہی ایکول پاکستانی ہے, یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اس کی بنیاد پہ مدارس میں, ہر مدرسے میں دہشت گردی نہیں تعلیم دی جاتی, لیکن یہ بھی سمجھنا اور سمجھانا پڑے گا کہ 79 آنورڈز کیا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے واقعے سے لے کر جتنے میجر واقعات ہیں, کون کون سی جگہوں پہ ان کے تانے بانے مل رہے ہیں, یہ ہمیں اپلفٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے میرے خیال میں رسپانسبلٹی لائز ود اس, کہ ہم بجائے اس کے کہ مڈ سلنگنگ میں جائیں, ہم بولڈ ہو کے اوپینین میکنگ کریں, اوپینین بلڈنگ کریں, ان کو بتائیں کہ درست کیا ہے اور غلط ہے. رائٹ, زبردست. جی حیدر مولوی صاحب. یہ آپ کو بیسیکلی یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ ملک کاہے کے لیے بنا تھا. اگر اسلام کے لیے بنا تھا پھر طالبان کو یہاں آنے سے اور شریعت نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا, پھر یہ ان کا حق ہے. اور اگر آپ نے اسے سیکولر اسٹیٹ رکھنا ہے تو پھر وہ دوسرا راستہ ہے, کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے وہ راستہ کھول دیا, اس کو پریمبل میں داخل کر کے اسے آپریٹو کر کے پھر یہاں اس کا راستہ نہیں روکا. یہ آپ کا فیروز بھائی صاحب. 3 باتیں. سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کے حقوق ایک برابر ہونے چاہیے, چاہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا اس سے, وہ اس علاقے سے ہوں یا کسی اور سے, سب کے حقوق ایک جیسے ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہ اب ہمیں پاکستان کی بہتری کی طرف دیکھنا ہے, اپنے جو داخلی مسائل ہیں انہی کی طرف توجہ دینا ہے. کشمیر میں ہم نے جہاد کرنے کی کوشش کی, افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ قائم کرنے کی کوشش کی, اس میں ہماری بربادی ہوئی اس لیے کہ ہمیں جہادی طاقتوں کو پالنا پڑا جو ہمارے پھر گلے پڑ گئے. تیسرے یہ کہ یہاں جو غریب اور امیر میں فرق ہے وہ انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. اب ٹیکسیشن کے ذریعے سے, یہاں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے ذریعے سے اس کو ختم تو ہم نہیں کر سکتے, اس کو کم کرنا چاہیے. قانون کی یہاں پر حکمرانی ہو. امریکہ کی جو جنگ ہے جس میں ہم بڑا نقصان کر چکے ہیں اتحادی بننے کی, اس سے نکلا جائے, اور جو ہماری پارلیمنٹ کی قراردادیں ہیں متفقہ ان پہ عمل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے, مذہب کی, دین کی تشریح کے اندر تمام فرقے متفق ہیں, اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور 20 لاکھ جو ہیں طالب علم پڑھتے ہیں, وہ تمام دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع, ان سب کی ایک تنظیمات بنی ہوئی ہے اکٹھی دینی مدارس کی, اور اس میں کہیں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. اس لیے ان معاملات کو بار بار نہ اٹھایا جائے. ان کی طرف سے بار بار اسٹیٹ کو کہا گیا ہے کہ کوئی ایک مدرسہ بھی ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لوں گا. یہ جو ابھی ٹرائبل کے بارے میں سوال کیا, تو سب سے بنیادی طالبان بنانے والا امریکہ, علماء سو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, امریکہ کے سیکورٹی کونسل کے ممبر آ کے وہ ایڈریس کرتا ہے لنڈی کوتل میں, جنرل فضالت صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, امریکہ آپ کے ساتھ ہے, اور جیت آپ کی ہے, افغانستان کی مسجدیں, روڈیں, مارکیٹیں آپ کی ہیں, اور آپ جیتو گے. اس وقت سے ہمارے وہ ٹرائبل قبائل جو غیرت مند, جو پختون, جو وزیرستان یا مسعود یا افریدی, جو تھوڑا بہت کشمیر آزاد ہے, ان کی قربانیوں سے
آج ان کے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دیا. وہاں پہ اس امریکہ کے وار کا حصہ بن گئے, ڈالر لیے. وہ ڈالر آپ انڈیا کے دشمنی میں اپنے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور ٹوڑے ادھر خرچ کر رہے تھے. افغان میں 35 لاکھ لوگ مہاجرین کروا دیے, اور افغان کی آئی ہوئی کتابیں تاکہ نالج میں آ جائے یوتھ کے, جو پورٹ پہ کڑی ہوئی تھے وہ کنٹینر پھنسے ہوئے تھے, اور افغانی بچے اسکولوں میں بغیر کتاب کے جاتے ہیں. یہ ریسنٹلی 1 سال پہلے کی بات ہے. جب آپ کے پڑوس میں تعلیم کے حال یہ ہوگا, جانور بنے گا تو جانور کے حالات ہوگی. لہذا ایک سنو, اب جو حل کی طرف, مذہب کو سیاست سے الگ کرے. مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے, صحیح بات, ہم سب مسلمان ہیں, اور اسلام مذہب زیادہ بہت نفیس, سوفسٹیکیٹڈ, ایک بہترین احترام انسانیت کا مذہب ہے. ہم نے اسلام کو تباہ کیا, ہم نے پاکستان کو تباہ و بدنام کیا, ہم نے پختون غیرت مند قوم کو بھی شرمندہ کر دیا. لہٰذا ہمیں ہمارے گھر سے خون بند کرو. اور یہ مقبول جان صاحب حل. شاہی سید صاحب کی تقریر بڑی کمال کی ہے, اور پشتونوں کے آواز سے سچی بات ہے 100% پشتون مسلمان ہیں, اکثریت 99.9. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ ملک اس لیے تخلیق کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ارجن داس, میں محمد حسین چیمہ ہوں اور یہ ارجن داس چیمہ ہے. میں ساگ ایک طرح کا کھاتا ہوں, میں پانی ایک طرح کا پیتا ہوں, میں بھنگڑا ایک طرح کا گاتا ہوں, میں ہیر ایک طرح کی گاتا ہوں, لیکن میرا ملک علیحدہ کرتا ہوں. سمپل سی بات ہے. ہم نے پوری دنیا میں ملک پریمائز کی بنیاد پہ آگے وہی بڑھتا ہے. جو جرمن میں جب جرمنی علیحدہ کیا تھا اینگلو تو انہوں نے جرمن نیشن کے طور پہ کیا تھا. حل اس کا یہ ہے, پاکستان کی تقریباً 60 سال کی تاریخ کے اندر ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے اس یوتھ کو کنفیوز کیا. دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. ناٹ اے سنگل نیشن. سنگاپور نے یہ تجربہ کیا, 5 سال سے واپس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کیا کریں؟ پہلے سن لیں, آپ کو اپنے کلچر, اپنے پریمیسز کی بنیاد اس سے ہوگا کیا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چرچ پہ حملہ ہوا ہے, ہم دنیا کے سامنے شرمندہ ہو گئے. ہم کہیں گے میں اس شخص کے سامنے شرمندہ ہوں, ہمیں یہ بھول گیا ہوا ہے. ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹو, ہمیں جب تک اس پریمائز کے اوپر لا کے بارے میں پہلا لفظ ہے, لا اسٹیمز آؤٹ فرام دی نارمز اینڈ مورلز آف دی سوسائٹی. قانون لوگوں کی رسم و رواج سے نافذ ہوتا ہے. دنیا کا کوئی قانون کسی بھی سٹینڈرڈ کا ہو, اگر رسم و رواج کے خلاف ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دینا. رائٹ, یہ ہے بنیاد. شمیلہ فاروقی صاحبہ, دیکھیے کامران, سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ دیکھیے آپ ریاست کو مذہب سے الگ کریں, جو آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا, اور اس ویژن کو آگے لے کے چلیں. مشکل کام ہے, فی الحال ناممکن نظر آتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کو اون کرنا شروع کریں. ہم تو فرقوں میں بڑھ گئے ہیں نا, قومیتوں میں بڑھ گئے ہیں, انفرادیت کے اندر بڑھ گئے ہیں. ایک دوسرے کو اون کریں, اور خدا را ریاست سے مذہب کو الگ کر دیں, سیاست سے مذہب کو الگ کر دیں. دہشت گرد کو دہشت گرد کہیں, ڈاکو کو ڈاکو کہیں, قاتل کو قاتل کہیں, اور اس کے خلاف کارروائی کریں, نہ کہ ان کو ریاست میں کہیں کہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, آؤ ہم تمہارے گلے لگتے ہیں اور آؤ ہمارے لوگوں کو مارو. بہت اچھی بات ہے. واہ واہ. دیکھیں, میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جتنی بھی ریفارمز کی بات سب نے کی ہے, بالکل درست ہے. یہ ریفارم جو ہے یہ ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ موجودہ جو صورتحال دہشت گردی کی ہے یہ کو ہمارا ایجوکیشن سسٹم لے کے آ گیا, یا مذہب اور سیاست علیحدہ نہیں تھے تو اس وجہ سے آ گئے, نہیں, اس کی ڈائمینشن جو ہے اور ہیں. اور اس وقت ملک کو سب سے زیادہ اور پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں جو دہشت گردی کا جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور اس کو, اس مقصد کو مذاکرات کے ذریعے حاصل کریں یا آپریشن کے ذریعے. پوری قوم کو اس بات کے اوپر متحد ہو کے اس جو برائی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کے بعد باقی جتنی بھی ریفارمز ہیں وہ. رائٹ, آپ کا تو ہو گیا تھا, کیا کرنا آپ نے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں اور اس کے ایجنڈے کو بھی جانیں, اور پھر اس کے ساتھ فرملی ڈیل کریں, چاہے مذاکرات کے ساتھ ہو, وداؤٹ کمپرومائزنگ دا رٹ
of the government. Thank you very much to all of you.